نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وإطرته وبناته وأولياء أمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بلسان نبي الكريم الرؤوف الرحيم القسيم العليم حليم النعيم الوسيم الجسيم السبي الخبير الشهيد النصير العظيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر ذی وقار پاسبان مسلک رضا آفتاب اہل سنت ماہتاب طریقت افتخار رضویت محسن ملک و ملت حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ مرکزی امیر رضائے مصطفیٰ پاکستان اور میرے نہایت ہی قابل صد احترام فخر و سادات حضرت سید محمد عبد الغفور شاہ صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ دیگر علماء کرام مسلک حق اہل سنت و جماعت نعت خوانان شیریں لسان اور میرے بزرگوں دوست اور عزیز سنی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خداوند کریم جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا اور درود لا محدود حضور پر نور نور علی نور مسلماناں دے دلاں دے سرور شافعی یوم النشور حبیب رب غفور سرور کون و مکان محبوب رب دو جہاں سید مرسلاں شفیع مجرماں وسیلہ بے کساں سیاہ لامکاں رسول انس و جاں وارث زمین و آسمان پیغمبر آخر الزمان نبی غیب دا حجدہ ہزار عالم دی روح اور جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اج دی نورانی اور روحانی تقریب سعید میرے اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت دنیا اسلام دے عظیم سکالر قرآن و حدیث دے صحیح ترجمان صاحب کنز الایمان امام الشاہ احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداہ عنا دے سالانہ عرس پاک دی تقریب سعید ہے میرے تو پیشتر اہل سنت و جماعت دے عظیم عالم اور خطیب اور خلیفہ اعلی حضرت دے جانشین حضرت مولانا علامہ محمد مظفر اقبال صاحب رضوی اور انہوں دا بیان آپ نے سماعت فرمایا اور انہوں تو بعد وہ شخصیت جو کہ سادات کرام وچوں بھی نے اور جنہ نے اپنی اکھاں نال میرے اعلی حضرت دی زیارت بھی فرمایا جس طرح انہوں نے بیان فرمایا تسی انہوں دا نورانی اور بیان جڑا وہ سنیا ہے اور میں تے حضرت پاسبان مسلک رضا محسن اہل سنت حضرت قبلہ حاجی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دا انجی نیاز مند ہاں آپ دا حکم سی حاضر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ قبلہ حاجی صاحب نو صحت کاملہ عاجلہ اور نافعہ عطا فرمائے اور انہاں دا سائے عاطفت دنیا علیہ سنت تا دیر سلامت بکر انہاں دا وجود بڑا غنیمت وجود پاویں کوئی مننے یا نہ مننے لیکن دلوں سارے ہی کہندے ہوں دلوں سارے ہی کہندے ہون دے کہ اللہ تعالیٰ نے سنیا نو ایک ایسی شخصیت عطا فرمائی ہے جو کہ اگر پاس انہاں دے دل وچ ہے تے مصطفیٰ دی عظمت دا ہے پیارے مصطفیٰ دی شریعت دا پاس ہے تو بہرحال دوستو اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے اور آپ دی تصانیف پڑھی جائے تو یہ بات ہر ایک نو تسلیم کرنی پے گی کہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے صحیح معنی دے اندر قرآن و حدیث دی ترجمانی فرمائی اج لوگ فرقہ واریت دا رونا روندے دکاناں تے بہ کے ہوٹلاں تے بہ کے دفتراں وچ بہ کے ڈیریاں تے بہ کے اے سارے رونا روندے وچ ہی حکام وچ ہی رعایا وچ ہی اور سارے کاروباری لیکن اگر واقعی انہوں نے یہ درد ہے اور مخلصانہ انداز نال اگر وہ اس چیز تے بحث کرتے ہیں
تو میں انہوں نے دعوت دینا خدا دی قسم امام احمد رضا دی تعلیم نو پڑھ کے ویکھو، اگر انہوں دی تعلیمات نو اور انہوں دی کتاباں اور انہوں دے ارشادات نو پڑھ کے دیکھو تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک ایسی شخصیت ملن دے کہ جنہاں نے اونا عقائد دی ترجمانی فرمائی ہے جڑے مصطفیٰ اور مصطفیٰ دے صحابہ نے عطا فرمائے۔ یہ بالکل اگر اس چیز دا سانو ساڈے نال ود کنوں دکھ ہے جی، بلکہ سانو چھڈ کے میں کہنا حاجی صاحب تو ود ہور کنوں دکھ ہے کہ نئے نئے فتنے، نئے نئے فرقے، نئی نئی جماعتاں اور نئے نئے جنالی عقائد تے بلیف تے فیتھ جڑے نے قوم دے سامنے پیش کیتے جا رہے نے، اور نہ کی لیاتا جا رہا ہے جی قرآن و حدیث دے مطابق۔ چلو کوئی اور کچھ کہہ جانے تو پھر کوئی گل ہو رہے، یہ کہنا ساڈا مذہب قرآن و سنت ہے، ساڈا مسلک کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت دا نام لے کے عقائد او پیش کیتے جا رہے نے جڑے کتاب و سنت دے کی نے بولو خلاف نے۔ پر میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محمد شاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دسیا، میں کوئی نواں دین، نواں مذہب، نویں فرقے دی بات نہیں کر رہا، کوئی نویں طریقے دی بنا نہیں پہ ڈالدا۔ اعلی حضرت نے دسیا سی اہل سنت و جماعت خوانے اسی سنیاں اور اہل سنت و جماعت دا عقیدہ تے مسلک کیے۔ آپ فرماند نے کہ میں اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ آپ فرماند نے اہل سنت کہاں ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ ذرا غور کری اہل سنت دا مشن کیے، مقصد کیے، اتنے جناب من فتنہ پروری نہیں، اتنے دہشت گردی نہیں، اتنے قتل و غارت نہیں۔ اہل سنت و جماعت جو بھی عقیدہ پیش کرے گا کسے دی دل شکنی واسطے نہیں کرے گا، کسے نو تکلیف پہنچان واسطے نہیں کرے گا، او دا مطمئن نظر کسے نو تکلیف پہنچانا نہیں، اونج پاویں کسے نو پہنچ دیے تے پئی پہنچے۔ حق بیان کیتے صحیح رستہ دکھا دیا، اگر کسی نو تکلیف پہنچ دیے تھے اچھی بولو ذرا، تکلیف پہنچ دیے تھے پہی پہنچے، کیونکہ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر ہے۔ آپ فرمانے نے لیکن اہل سنت دا مسلک کی ہے، کیوں اہل سنت صحابہ دی تعریف کر دینے، کیوں اہل سنت و جماعت اہل بیت دی تعریف کر دینے۔ آپ فرمانے نے اہل سنت کہاں ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ میں نہ سارے مل کے کہہ دو وہ اہل سنت کہاں ہے بیڑا، اہل سنت کوئی خاموش نہ رہے، سجے کھبے دائیں بائیں میں دیکھو کڑا نہیں بولدا، کہہ دو وہ اہل سنت پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ فرماندے نے اسی صحابہ دی تعریف کیوں کر رہے، اس واسطے نہیں کہ شیعہ نو تکلیف ہوے نہ ہم نے دیکھا قرآن پڑھیا ہے، او دے اللہ نے اپنے محبوب دے صحابہ دیاں شاناں بیان کیتیاں نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ نے دیکھا، اللہ نے اپنے مصطفیٰ دے صحابہ دیا شانہ بیان کیتیاں، سنی بھی صحابہ دی عظمتاں بیان کر دینے، کیوں جدو بیان کران گے اللہ راضی ہوئے گا۔ جدو حدیث دیاں کتاباں پڑھیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دیاں شاناں بیان کیتیاں، عظمتاں بیان کیتیاں، رفعتاں بیان کیتیاں، حضور جدو نالات نے دیکھیا حدیثاں دے اندر میرے نبی نے صحابہ دی شان بیان کیتی ہے، اسی سنی بھی صحابہ دی شان بیان کرنے ہاں، کیونکہ جدو صحابہ دی شان بیان کران گے ساڈے آقا علیہ السلام بھی خوش ہون گے، تے جدو اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہو گیا بیڑا پار ہو گیا۔
اہل سنت کہاں ہے بیڑا، مل کے کہہ دو اہل سنت، بار بار نہ مینوں کہنا پے، اہل سنت کہاں ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ سنی اہل بیت دی شان بیان کرتے ہیں، سنی اہل بیت دی شان بیان کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے نبی دی اہل بیت دی شان بیان کیتی۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جدو میرے آقا حضرت نے کتب حدیث دا مطالعہ فرمایا، حدیثاں دے اندر نبی کریم نے اپنی اہل بیت دی تعریف بیان کیتی ہے، میرے اعلیٰ اہل سنت بھی بیان کر دے، کیوں بیان کران گے؟ اللہ بھی راضی ہوئے گا، اللہ دا رسول بھی راضی ہوئے گا۔ اس واسطے کسے نو تکلیف پہنچان واسطے نہیں، اونج پہنچے تے لاکھ واری پہنچے، کسے دا دل دکھدا ہے لاکھ واری دکھے، سانو لوکاں دی پرواہ نہیں، اسی اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرنا ہے۔ اہل سنت کہاں ہے بیڑا پار اصحاب حضور، کی لفظ بولو اہل، اچھی بولو اہل، کھل کے بولو کی لفظ اہل۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اہل سنت دا عقیدہ پیش کیتا ہے، اہل سنت دا نظریہ پیش، اہل جنت، اہل جنت، اہل جنت۔ اور اے بھی جڑا نعرہ وے ایویں نہیں، کئی لوگ کہتے ہیں ایویں نعرے بنائے نا نا، یہ قرآن و حدیث تے تیری نظر ہوئے، اے نعرہ ایویں نہیں۔ تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دی تفسیر، اور سیوطی ہوئے جنہیں 75 مرتبہ جاگ دیا میرے نبی دی زیارت کی تھی ہے۔ اے علامہ عبد الوہاب شورانی نے لکھا، کنے لکھا بولو؟ علامہ عبد الوہاب شورانی نے لکھا، تے شورانی ہوئے جدے متعلق مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی ساجد میر دا دادا، مرکزی جمعیت اہل حدیث دا مرکزی امیر، او دا دادا مولوی ابراہیم اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث، ذرا غور کرو، انہاں نوں تے اپنی تاریخ دا بھی کوئی نہیں پتا جی۔ ایمان نال کدی اپنے وڈکیاں دی تاریخ پڑھ لینا تے حاجی صاحب دے قدماں نوں آ کے چومن۔ غالباً اس مہینے دے رضائے مصطفیٰ وچ بھی یہ چیز ہے، شاید ہے۔ سنو، علامہ عبد الوہاب شورانی ہوئے ساجد میر دا دادا مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی، جنہوں امام الاثر کی لکھ دینے بولو؟ امام الاثر۔ اے اثر دی نماز دا نہیں امام، کدھر نماز اثر دا امام سمجھنے ہو، انہاں مطلب زمانے دا امام کی ہے بولو؟ امام الاثر۔ مولوی مر گیا امام الاثر، جی دادے نو امام الاثر من دیو تو مصطفیٰ نو کی بن دیو؟ جی سنو، مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی میں اسی فرقہ واریت نو ہوا دین والے نہیں، سانو مجبورن نہ لینا پیندا ہے، ریفرنس دینا پیندا ہے، کسی کہنا سویر دا پلیا شام نو گھر آ جائے انہوں پلیا نہیں کہندے، او سانو کہندے ہو قبراں تے جاندے ہو، ارادہ کر کے جاندے ہو، شرک کردے ہو۔ مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی لکھدا ہے کہ میں حج تے چلیا گیا تے مصر تے شہر دے وچوں مصر وچوں گزر رہا تے میرے ذہن وچ آیا مولوی ابراہیم تیرے کتب خانے وچ علامہ عبد الوہاب شورانی دیاں کتاباں نے، تے تو اودیاں دی کتاباں پڑھ کے تے او دے وچوں علمی مواد حاصل کرنا ہے، جی انہاں دی کتاباں پڑھ کے تے علمی مواد حاصل کرنا ہے، تے ایتھے مصر وچ انہاں دی قبر ہے، کیوں نہ انہاں دی قبر تے حاضری دیندا جانا جی۔ حضور دی قبر تے ارادہ کر کے جانا شرک ہے، تے علامہ شورانی دی قبر تے ارادہ کر کے جانا اسلام ہے۔ تاریخ اہل حدیث مولوی ابراہیم صاحب کہتے ہیں میں گیا اتنے جا کے میں فاتحہ پڑھی، بولو کی پڑھی؟ اچھی بولو کی پڑھی؟ اچھی بولو کی پڑھی؟
فاتحہ پڑھی مولانا ابراہیم مولوی ابراہیم صاحب کہندے نے اسے سفر وچ میں امام شافعی دی قبر تے بھی گیا تے لکھتے پے نے کہ انہاں دی قبر تے مینوں سکینہ نازل ہوندا نظر آیا ہے اور او شرانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ 75 مرتبہ علامہ سیوطی نے جاگ دیا جس علامہ جلال الدین سیوطی نو سارے مذہب والے مفسر من دے محدث من دے یونین اسٹرینتھ جی اتفاق کچھ فرق دیا جس ہستی نو سارے مفسر اور محدث منن سیوطی تے 75 مرتبہ جاگ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرن والا ہوئے اور او سیوطی فرماندے نے تفسیر در منصور سورہ کوثر دی پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر یہ تواڈے کجرا والے دے کتب خانے وچ بھی مل جائے گی ہر مولوی کو مولوی نو سویرے آکھو کڈ ذرا تفسیر در منصور 3 سپارہ پہلی آیت حدیث قدسی اللہ فرماندا یا محمد من ذکرنی ولم یذکرک لیس لہ فی الجنۃ نصیب اللہ فرماندا تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ مذہب محمد حق اہل سنت و جماعت فرمایا یا محمد حدیث نہ ہوئے حدیث قدسی نہ ہوئے سیوطی نے نہ لکھی ہوئے 5 لاکھ روپے انعام دواں گا سیوطی وابیاں دیوبندیاں دے نزدیک مسند محدث نہ ہوئے 5 لاکھ روپے انعام دواں گا پوری زندگی مولت ذرا دیکھ آلے سنت آلے جنت ایویں گل نہیں اللہ پہ فرماندا یا محمد من ذکرنی ولم یذکرک لیس لہ فی الجنۃ نصیب اللہ فرماندا ہے سونیا من ذکرنی ولم یذکرک جڑا میرا ذکر کرے تے تیرا ذکر نہ کرے لیس لہ فی الجنۃ نصیب دے نصیب وچ جنت ہے ہی کوئی نہیں اہل سنت جنت سے کیا کر لگا اہل سنت اہل سنت اور جاری ہے جاری ہے اور ایسے واسطے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت قرآن و حدیث دے صحیح ترجمان صاحب کنز الایمان امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماند نے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے نجدی دور ہو مل کے کہہ دو وہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے نجدی دور ہو ہم رسول سب کو ہم رسول کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ سب خوشی نال کہہ دو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مت نسبت اے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے ہم رسول کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول من ذکرنی ولم یذکرک جڑا میرا ذکر کرے تے تیرا ذکر نہ کرے اے کہن والے ہو بس اللہ ہی اللہ کتھے جاؤ گے بس اللہ ہی اللہ تے اللہ پیا فرماندا ہے من ذکرنی ولم اج کئی مچلے بن جاندے نے کی کہنے ہو جناب علی ایویں بن جاندے نے مچلے اج پتہ نہیں کیڑا صحیح ہے تے کیڑا نہیں صحیح پتر حاجی صاحب دے قدماں وچ آ تینوں آپ ہی دس دین دے کیڑا صحیح ہے تے کیڑا آ تے صحیح
اور میں دعوت غور و فکر پیش کر رہا ہوں، زور نال نہیں، حقائق اور دلائل دی روشنی۔ آج کہندے ہو جناب بس پتہ کوئی نہیں لگتا کیڑا صحیح ہے تے کیڑا، تسی نہیں بول پڑو، آنکھاں نہیں میٹ رہی میرے سامنے، کیا کہہ رہا ہاں، کیڑا صحیح ہے تے کیڑا دکاناں تے بہ کے جے واقعی کہنا قرآن و حدیث نو منن والا وا، جننے بھی جلسے ہوندے ہر جماعت دے جلسے ہوندے نے ذرا چیک کرتے سے انہاں دا نعرہ کی ہے؟ نعرہ تکبیر اللہ، مولوی صاحب زندہ باد، فلانی جماعت، کیوں بھئی یہ ہوئی نعرہ ہے نا، پہلا کی نعرہ لاندے نے، پھر کی کہندے نے مولوی صاحب، پھر کی کہندے نے فلانی جماعت زندہ باد۔ تے میں پوچھنا سنیاں دا نعرہ کتھوں شروع ہوتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مذہب حق اہل سنت و جماعت۔ ہاں یہ نعرے جو ہوتے ہیں، یہ نعرے جو ہوتے ہیں یہ مشن کی غمازی کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے نعرے ہیں وہ ان کے مشن کی غمازی کرتے ہیں، مذہبی جماعت کہلانے والوں کے بھی جو نعرے ہیں وہ ان کے مشن کی غمازی کرتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت امام احمد رضا جس جماعت دے امام نے، میرے اعلی حضرت جس جماعت دے پیشوا نے، ذرا اس مشن دا دے انہاں دے نعرے تے ویکھ، سب تو پہلا کی نعرہ وے بولو نعرہ تکبیر، پھر کی نعرہ وے بولو، ادھر نعرہ کیے نعرہ تکبیر، پھر کیے فلاں مولوی صاحب فلانی جماعت، اللہ حضرت بولے فرماندے نے ذرا وہ نبی دی حدیث کی ہے، اللہ کی فرما رہے من ذکرانی ولم یذکر کا، جیڑا میرا ذکر کرے تے سونیا تیرا ذکر نہ کرے، اللہ دے ذکر دے وچوں بعد وچ نبی دا ذکر چھڈ کے مولوی دا ذکر کر دے اے جی، اسی کسے دے مقلد نہیں، اونج پیا کہنا وے اونج تے پتر تو تے اس مولوی دا مقلد ہے جڑا زکات دیا روٹیاں کھا کھا لیکن ذرا توجہ کر، تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت اے نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، جیڑا مولوی قرآن اور حدیث نو پڑھن والا ہو، کسے بھی مذہب دا ہو، کسے بھی عقیدے دا ہوئے، کتاباں پڑھن والا ہوئے، کتاباں دی اور گردانی کرنے والا، مطالعہ کرنے والا ہوئے، میں دعوت دینا خدا دی قسمیں، او جدو امام احمد رضا دیاں کتاباں پڑھے گا، انہوں دی تعلیمات نو پڑھے گا، او دے دماغ تے برین وچ گل ضرور آوے گی، امام احمد رضا فلانی حدیث دا ترجمہ کرتا، فلانی آیت دا ترجمہ کر رہے، فلانے مفسر دا قول نقل کر دے پے نے، فلاں محدث دی بات جڑی ہے انہوں مد نظر رکھ کے کہندے پے نے بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، پر حق نو چھپایا نا، وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ، یہ امام احمد رضا سخت بڑے نے، سخت تینوں سختی کیڑی نظر آئی ہے؟ تینوں سختی کیڑی نظر آئی ہے کہ انہوں نے حق نو چھپایا نہیں، وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق تے باطل نو ملایا نہیں، میرے اعلی حضرت اسے مشن تے چلے نہیں جس مشن نو امام حسین لے کے چلے،
حق نو نہیں چھپایا باطل نو تے حق نو ملایا بھی نہیں آیا کیڑی سختی تینوں نظر پہ آندی ہے ذرا سلام پڑھ کے تے ویکھ آیا اور میں دعوے نال کہنا اعلی حضرت جی اس صدی دے اندر اہل سنت و جماعت دا ہمدرد کوئی ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا جے کوئی ہے تے مینوں کوئی دیوبندی اپنے مولوی دا کارنامہ سنائے کوئی عبارت پڑھ کے سنا دے دیوبندی پیش کرے وہابی پیش کرے تبلیغی پیش کرے مجنم مودودی پیش کرے کرے تے میں پیش کرن لگا ہاں اوے حضرت صاحب مال ہوندا جڑا منڈی وچ پیش کریے اپنی کھڈاں وچ رکھنا تے سارے وچ بڑا اعلی مال ہے بڑا اعلی مال ہے بڑا اعلی مال ہے آؤ حضرت محدث اعظم پاکستان ہاں جی ابو الفضل علامہ محمد سردار احمد رحمت اللہ علیہ نے منڈی وچ مال پیش کیتا ہے پانچوانے مسلک رضا فیض یافتہ محدث اعظم پاکستان علامہ ابو داؤد صاحب نے مال منڈی وچ پیش کیتا ہے اہل سنت و جماعت دے علماء نے مال منڈی وچ پیش کیتا ہے میرے اعلی حضرت فرماندے نے ایک میرا ہی رحمت پہ ہائے ہائے ایک میرا ہی رحمت پہ ذرا ذوق شوق نال کوئی خاموش نہ رہے کہہ دو ایک میرا ہی رحمت پہ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ شاہ کی ساری امت پہ میں پوچھنا مصطفیٰ دی امت دا ہمدرد کوئی ماں دا لال اپنی جماعت وچوں کسے عالم دے کول پیش کر دے اودی عمارت ہو جی پیش کرے آ فرمان نے ایک میرا ہی رحمت پہ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ شاہ کی ساری امت پہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ اور ذرا پوچھ تو کوئی بھی جلسہ کرے کوئی فنکشن کر دے اگلا پوچھتا جی کی پروگرام ہے کی پوچھتے ہیں اچھی بولو کوئی شادی کرے تے کی پوچھتے ہیں جی کوئی جناب سکول دا یا کالج دا افتتاح کرے یا وہ کوئی فنکشن کرے تے کی پوچھتے ہیں بلکہ کانٹاں تے ہن پروگرام لکھ دیندے نے جلسیاں دا پوچھدے نے کی پروگرام ہے جاؤ دیوبندی وہابی مودودی تبلیغی بڑے اسلام دے ٹھیکیدار انہاں نوں پوچھو کہ تہاڈا مرن تو بعد بھی کوئی پروگرام ہے کہ نہیں بولو مرن تو بولو مرن تو اوے آخرت دا کوئی پروگرام ہے کہ نہیں میں سائن آف انٹروگیشن سوالیہ نشان بن کر پوچھتا ہوں بتاؤ جد کہ اسلام نے سانو کیڑی دعا تعلیم دیتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ اے ساڈے پروردگار ساڈی دنیا بھی بہتر فرما تے ساڈی آخرت بھی اچھی بولو ساڈی آخرت بھی ساڈی دنیا بھی بہتر ساڈی بولو ساڈی دنیا بھی بہتر ساڈی دوسرے دے مذہب دنیا بہتر ہے آخرت دا کام ہی ختم ہے پر سنیاں نو پوچھو ادھر بندہ مردا ہے مرن تو بعد قبر وچ جانا ہے جڑا قبر دا جہان اینو عالم برزخ کہندے نے انہاں نو پوچھو باجی کام ختم ہو گیا حضرت صاحب زادہ علامہ محمد جناب من صاحب محمد داؤد رضا داؤد صاحب فرما رہے ہیں مر گئے مردود نہ یہ حاجی صاحب دا ہی جملہ ہے اسی چھوٹے چھوٹے ہونے سا تو کوٹلی لوہارا میں سننے ہونے سا لیکن دوستا میں کی عرض کرتا پیا ذرا گل نو سمجھی جی کی پرو بس جی کام ختم ہو گیا سلطان الواعظین بحر التقریر والتحریر علامہ ابو نور محمد بشیر صاحب نو کسی نے پوچھا
حضرت جی تہاڈا مرن تو بعد کی پروگرام فرماندے نے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں قبر میں سرکار آئے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جڑے مرن تو بعد کہندے کم ختم ہو جاندے اس آیت دے منکر نے اللہ فرماندا سونیا میں تے تینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے عالم دنیا واسطے بھی رحمت عالم برزخ واسطے بھی رحمت عالم آخرت واسطے بھی رحمت قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں اور فرشتے گر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے کوئی گل سمجھ آ رہی میری جی کسی جلسے جا پروگرام نہیں ساڈا پروگرام ہی کوئی نہیں بس بھائی بس شادی دے اج کوئی پروگرام ہی کوئی نہیں جڑے پروگرام نہیں پیش کر سکتے انہوں کو لین کی جاندے ہو ساڈے کولوں پوچھ کی پروگرام دنیا دا پروگرام ساڈے کول قبر دا پروگرام ساڈے کول آخرت دا پروگرام ساڈے کول اہل سنت دے مسلک کول پروگرام ہے پروگرام والے نے ساڈے جس امام احمد رضا نوں اسی منن والے پروگرام پیش کیتا میں دسنا وا تے جناب بے من مفسر قرآن صحیح معنی وچ مفسر قرآن اج کل تے جنا کھڑا مفسر قرآن بنے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار ہاں گجراتی آ فرماندے نے کی کہندے نے روح نہ کیوں ہو مسترب موت کے انتظار میں دے پروگرام روح نہ کیوں ہو مسترب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے مل کے کہہ دو سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں میرے دوست شہنشاہ خطابت خطیب اسلام سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی وہ بھی بول اٹھے میرے شیر اوتھے کیا ہے اسی جناب بے من کٹھے ہی سا اسی میدان منا تو آ رہے سا طوافے سے عرض کرنے واسطے آ رہے سا تے بس دی چھت تے بیٹھے سا کتے بولو تانوں پتہ نا رش ہو جائے تے اسی آ کے چل چھت تے بس دی چھت تے بیٹھے ہوئے ہیں آئے تے شاہراں نوں جناب علی وجد آ گیا ہاں جی شاہ صاحب نو وجد آ گیا تے شاہ صاحب کی کہندے نے کہ ضیاء اللہ قادری جدو قبر وچ جاں بڑا گناہگار جدو سونا تشریف لے آئے تے میں عرض کراں گا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے جدو قبر وچ حضور تے ساڈا پروگرام ہے نا دیکھنی پروگرام ہے پروگرام دوسرے کول کوئی پروگرام نہیں جے ہے تے دسو جے ہے تے بیان کرو اہل سنت مسلک پروگرام والا مسلک ہے ایو جماعت ہے جڑی پروگرام والی ہے امام احمد رضا نے سنیاں نو پروگرام دتا سنیاں نو پروگرام دتا ہے کہندے نے اتنی بھی جلدی کیا ہے جدو حضور تشریف لے آن
تے میں سونے نو عرض کراں کا اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے اور ماندرے جدو قیامت دا دن ہوئے گا، نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا، ادھروں سونا آ جاوے گا۔ اور میں قیامت والے دن جدو نفسی نفسی دا عالم ہوئے تو جنالی جدو سونا آ جائے تو فرماندے نے کی پروگرام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور جدو سونا تشریف لے آئے تھے میں کی کراں، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ، کہہ دو بھیجے سب ان کی شوکت پہ۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کلیاں ذکر نہیں کیتا، فرمایا آؤ اے محمد رضان منن والے ہو، آؤ نبی دا کلمہ پڑھن والے آؤ، سارے مل کے کیے بھیجے سب ان کی شوکت پہ سلام، بھیجے سب ان کی شوکت پہ۔ آج کوئی ایسے وزیر آ جائے تو دوروں ہی ہاتھ لا کے سلام پیا کرنا، کیوں صدر جی دھیان رکھیو میں بھی تمہیں سلام آ، وزیر اعظم صاحب میں بھی تو نہ دنیا داراں نو سلام کرن دا پروگرام بنانا، ایتھے سلامی داں گے یہ ہے وہ۔ اعلیٰ حضرت نے سنیا نو کی سبق دیتا ہے، جدو قیامت دا دن ہوے ایتھے بھی تے سلام پیش کرنے، لیکن سونیا اس دنیا دی گل ہی نہیں آخرت دی، کاش معاشر میں جب ان کی بھیجیں سب ان کی شوکت پہ، بھیجیں سب ان کی شوکت پہ، مجھ سے خدمت کے قدسی۔ اور میں جو قیامت والے دن حضور دیکھا کیسا پروگرام ہے، کیسا سین ہے، جدو قیامت نو حضور تشریف لے آن تے حضور دی خدمت وچ جڑے قدسی حاضر ہون تو میرے شوق نو تے ویندے ہونے، پوری دنیا دے وچ احمد رضا دا سلام مصطفیٰ جانے۔ بشائر علی صدیق علامہ ابراہیم مالکی علیہ رحمت دی کتاب ہے، مصر دی چھپی ہوئی ہے، روز الریاحین دے حاشیے تے جڑی مصری چھپی روز الریاحین او دے حاشیے تے کتاب ہے، علامہ ابراہیم مالکی علیہ رحمت نقل کر دینے روایت، اور یہ وہ کتاب ہے جدے حوالے مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی وہابیاں دا مجدد تے دیوبندیاں دا ممدو انہیں بھی اپنی کتاباں وچ پیش کیتے نے، دیوبندیاں نے بھی اپنی اپنی کتاب وچ عمدہ تو تحقیق دے ریفرنس حوالہ جات پیش کیتے نے، میرے کول نشان لگے ہوئے موجود نے۔ او عمدہ تو تحقیق فی بشائر آل صدیق وچ موجود ہے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ دارین مالکہ جنت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرما دیا نے، فرمانے حضور بیٹھے ہوئے تے حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تے سامنے نبی دے دوویں یار آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، جو دوویں آ رہے شیخین کریم ہیں، حضور نے انہوں نے دیکھا تے خوش ہوئے تے تھوڑی دیر تو بعد حضور دی طبیعت وچ کچھ افسردگی آ، جدو دوویں یار حضور دی خدمت وچ حاضر ہوئے نا تے عرض کردے نے آقا کی گل ہے، جدو تسی سانو ویکھیا سی ادو چہرے تے تبسم آ گیا، پتہ چلیا نبی دے صحابہ ہر ویلے مصطفیٰ دا چہرہ ہی پڑھتے رہنے صلی اللہ ادے پہ فرماتے عرض کیتی نے آقا جو تسی سانو دیکھے تو آپ دی طبیعت خوشی آئی، مسرت دے اللہ تواڈے چہرے تو آسان اظہار ہو رہا سی، تو حضور علیہ السلام صحابہ نے عرض کیتی دوواں یاراں نے آقا جدو تھوڑی دیر گزری نا تے تسی افسردہ جے ہو، چہرے تے افسردگی آ گئی،
یہ کی وجہ سے، یہ ریزن کی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جدو میں تمہوں ویکھیا نا تو مینوں خوشی ہوئی جی، تے تو تھوڑی دیر بعد شیطان بھی آ گیا، فرمایا انہوں میں ویکھ کے نا افسردہ ہویا، تو شیطان نے کی گل کہی کہ یا اللہ اے جڑے دو نے نا شخصیتاں دو یار جڑے انہاں دے دشمن نے نا انہاں تے تیری لعنت۔ کنے آخیا؟ اچھی بولو، میں ذمہ داری نال بیان کر رہا ہیں جی۔ اندر تو تحقیق فی بشائر آلی سی، یا اللہ انہاں تے کی ہوئے تے میرے آلہ حضرت فرماندے نے جن کے دشمن پہ لعنت ہے، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا بریلوی دا کلام ہے وے نہیں؟ ہاں جی ذرا غور فرماؤ۔ فرمایا جدو شیطان افسردگی انہیں یہ لفظ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیتا، سنو سنیو، اپنی قسمت تے ناز کرو۔ ہاں جی قبلہ حاجی صاحب نو دعاواں دو جنہاں تانوں اس دے مسلک تے پابند رکھیا، سجے کبے نہیں ہون دے۔ ہاں جی باؤنڈری لینا حضرت قبلہ مسلک پاسبان نے مسلک رضا علامہ حاجی صاحب نے باؤنڈری لین مضبوط پتر رکھی۔ اللہ تو تے اپنے مال والی باؤنڈری لین مضبوط رکھی نا، انہاں نے وہ شہر تے مضبوط رکھی جڑی قبر تے حشر وچ کام آنی ہے۔ سنو حضرت ابو بکر صدیق نے کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے بھی دشمن ہون دے؟ یہ حضرت ابو حضور نے فرمایا ہاں تواڈے محب بھی نے تے دشمن۔ ہن حضور نے فرمایا اے ابو بکر صدیق اے مینوں دسو جڑے تواڈے محب ہون دے تسی انہاں واسطے کی پروگرام بنایا؟ آئے سنو پروگرام، دیکھو پروگرام حضرت صاحب آؤٹ لائن جڑی ہے نا اعلیٰ حضرت دی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تہاڈا کی پروگرام؟ انہاں دے متعلق کی پروگرام؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سان میرے محب ہون دے میں قیامت والے دن میریاں پوری دنی زندگی دیاں جڑیاں نیکیاں نے انہاں وچوں چوتھا حصہ میں انہاں نو ہبا کرنا وا۔ ہن اگر میں اے باب کھولاں شروع کراں کہ صدیق اکبر دیاں نیکیاں کی نے، ایک وکری تقریر ہے جی۔ ہن ذرا خود دسو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ذمہ داری نہ اندا تو تحقیق فی بشار علی صدیق واپیاں دیوبندیاں مدینہ مولویاں نے اپنی اپنی کتابیں جس کتاب دے حوالے نہ روایتاں نقل کیتیاں ہیں۔ صدیق اکبر عرض کردے نے یا رسول اللہ میں اپنی پوری زندگیاں دی نیکیاں دے کنواں حصہ 1/4 جائیداد دی واری تے بڑی جلدی حاجی صاحب کو آ جانا کنا حصہ بندا مولانا صاحب کو آ جانا حاکم علی صاحب رضوی کو اور مفتیاں کو چلو جڑے جڑے بھی ہے جڑے جڑے مسئلے ٹر پیندے او سنو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا 1/4 چوتھا حصہ محبین۔ فرمایا عمر تیری کی رائے ہے؟ عرض کیتی سونے جو صدیق دا پروگرام ہے وہی میرا ہی، میں بھی اپنی زندگی دیاں نیکیاں دا چوتھا حصہ محبین نو۔ اور ادھر اللہ فرماندا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔
حریص علیکم حریص علیکم حریص علیکم. اور اعلیٰ حضرت دی روح وجد وچ آ گئی. جی اعلیٰ حضرت دی روح وجد کی فرمان نے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے. مل کے خوشی نال کہہ دو غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں بے کسوں کا سہارا. نبی بے کسوں کا سہارا. نبی بے کسوں کا سہارا. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروہوں کا سہارا. عصائے محمد گروہوں کا سہارا. عصائے محمد. ذرا دیکھتے سے حضور نے کس طرح پروگرام شروع کر دیا. اساں گناہگاراں دا خیال فرمو صدیق تیرا کی پروگرام ہے, فاروق تیرا کی پروگرام ہے. جدو عمر فاروق نے پروگرام پیش کیتا نا حضور چوتھا حصہ میں بھی انہوں نے ہبا کرنا. حضور نے فرمایا علی کاغذ منگانا تے ذرا تحریر تے لکھ. ہائے ہائے ہائے. فرمایا مولا علی تحریر لکھو. آئے میرے نبی نے علی کو تحریر لکھوائی ہے. اسی سنی علی نو کیوں نہ منی. ساڈے تو ود منن والا کوئی ہے ہی نہیں. میں دعوت دینا وا خدا دی قسم جتھے چاہو جدوں چاہو جدے نال چاہو پڑ پا لو. ایک پاسے علی دی شان او بیان کرن, ایک پاسے فقیر بیان کرے گا. میں اپنیاں کتاباں وچوں بیان کراں گا, او اپنیاں کتاباں وچوں بیان کرے. فیصلہ عوام کر لوے کنے ود شان بیان کیتی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا. اونچی آواز نال گونج پہ جائے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا. اے مولوی صادق صاحب رضوی موترے والے ہو, خدا دا واسطہ جے اکھاں کھولو. میں ایویں نہیں تانوں چک کے ایتھے لے آیا. تسی جتھے بھی محفل وچ بیٹھو اکھاں میٹ کے ہی بیٹھے ہوندے ہو. تہاڈی نیند ہی نہیں اتردی. کہہ دو اہل نظر کی آنکھ کا تارا. میں حاجی صاحب دی خدمت وچ عرض کراں گا حضور اپنے مریداں نو اکھاں کھولن دے وی بات کریا کرو. اہل نظر کی آنکھ کا تارا. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا. سنو میں کی عرض کرتا چلا جا رہا, میری بات نو ذرا سمجھو. اسی اتو نہیں, اسی علی دی شان اس طرح بیان کرنے ہاں. اہل بیت دی شان اسی اس طرح بیان کرنے ہاں کہ اہل بیت دی چٹی چادر تے داغ بھی نہ لگے, کوئی توڑ بھی نہ پے, کوئی کٹا بھی نہ پے, کسی دار نہ ہوئے. اسی سنی انداز نال پیش کرنے ہاں اہل بیت دی چٹی چادر. وَيُطَهِّرَكُمْ جنہ دی پاکیزگی دا رب نے اعلان کیتا سی دان لیکن حاضرہ اسی اتو نہیں ٹھڈوں پڑھنے. ٹوٹے ہوئے دلوں کا. ذرا مل کے کہہ دو ایتھے میں ایک چیز پیش کرنی ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کا. ٹوٹے ہوئے دلوں کا. تے جنہ دا سہارا علی ہوئے انہاں نو منجیاں پٹھیاں کرن دی.
ساڈا علی منجیاں پٹیاں کرن واسطے تے نہیں، ساڈا علی تے ساڈیاں تقدیراں بھی سدیاں کر نا دے علی مظہر العجائب تجد ہو اللہ کا ذرا غور تے کر ایویں تے نہیں گل کہہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کا اور نہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ٹوٹے ہوئے دلوں کا فإن اللہ ومولاه وجبریل وصالح المؤمنین تفسیر کبیر پڑھ لا، ابن جریر پڑھ لا، خازن پڑھ لا، مدارک پڑھ لا، قرطبی پڑھ لا، مظہری پڑھ لا، در منصور پڑھ لا، زاد المسیر پڑھ لا، روح البیان پڑھ لو، روح المعانی پڑھ لو، تفسیر مراغی پڑھ لو، تفسیر قرطبی پڑھ لو، تفسیر مظہری پڑھ لو، اشرف علی تھانوی دی بیان القرآن پڑھ لا، مفتی شفیع دیوبندی کراچی والے دی معارف القرآن پڑھ لا، مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی دی فتح البیان پڑھ لا، ترجمان القرآن پڑھ لا، مولوی قاضی جنالی عبد الشکانی دی تفسیر فتح القدیر دا مطالعہ کر لا، انہاں سارے لکھیا ہے وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فرماندے نے صالح المومنین، اللہ فرماندا سونیا میں بھی تیرا مولا، جبریل بھی تیرا مولا، صالح مومن بھی تیرے مولا۔ انہاں سارے تفسیراں والے لکھے آئے صالح المومنین تو مراد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی شیر خدا۔ پی لینے کوئی سمجھ آئی جے جی مولا علی کہ جی شیعہ نال مل کے تینوں آپ ہی پتہ نہ ہوے، اپنے وڈکیاں دیاں عبارتاں دا پتہ نہ ہوے، سانو شیعہ نال ملانا پیا اللہ۔ تو کہنا جانے یا علی، کدی علی نو پوچھتے صحیح۔ کوئی گل سمجھ آ رہی جے؟ مولا علی شرک نہیں، تدے میرے امام احمد رضا بریلوی بولے فرمان نے مولا علی نے واری جی مولا کی لفظ بولے کیڑی صفت ہے؟ آکھو مولا علی نے واری تیری نیند پر، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، مولا علی نے واری، مل کے کہہ دو مولا علی نے واری، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ فرمایا علی شیر خدا ہے، تاریخ لکھو ٹوٹے ہوئے دلوں کا، جنہ دا سہارا علی ہوئے انہوں پٹا کٹی دی۔ یہ کوئی وجہ کربلا دا سارا منظر پڑھ کے دیکھ لو، میرے آقا حسین نے ساریاں دیاں لاشاں اپنے کندھیاں تے چک کے خیمے وچ لیاندیاں، پر ایک واری بھی ہائے وائے نہیں کیتا، ویلا نہیں کیتا۔ کیوں نہیں کیتا؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اب کو وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، جنہ دا سہارا علی ہوئے انہوں سر وچ کھے پان دی۔ اسی مولا علی دی چٹی چادر تے والا فرمایا علی لکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تحریر لکھی، میرے نبی کریم نے فرمایا ابو بکر صدیق کہتے دست فرماؤ، اندہ تو تحقیق فرمایا صدیق کہتے دست فرماؤ،
میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو سائن کروائے، فرمایا عمر فاروق تسی بھی دستخط کرو، حضرت عمر فاروق کو بھی دستخط کروائے، فرمایا علی تم ہی سائن کر دے۔ اے لکھاندے ہو نا تحریر لکھن والے دے بھی اقرار کرنے والے دے بھی دستخط، تحریر لکھن والے دی بھی دستخط۔ اللہ نے فرمایا جبریل عرض کیتا یا رب جلیل کی حکم ہے، فرمایا جا میرے نبی دی بارگاہ وچ سلام پیش کری تے عرض کری اللہ فرماندا ہے سونے ہو تحریر دے دو۔ اللہ فرماندا ہے تحریر دے دیو۔ جبریل آیا سلام پیش کیتا، تحریر اللہ دا پیغام پہنچایا، فرمایا جبریل اے لے جا تحریر۔ جبریل تحریر لے کے جدوں رب دی بارگاہ وچ پہنچدا، اللہ فرماندا ہے جبریل تم ہی ایتھے دستخط کر دے۔ ہاں جی پھر کیوں نہ کیے ان سا پہلے محبت پہ مل کے کہہ دو ان سا پہلے محبت پہ سلام، ان سا پہلے محبت پہ۔ فرمایا جبریل تھے سائن کر، جبریل نے سائن کیتے دستخط کیتے، فرمایا میرے کو ہی کاغذ رہن دے۔ اللہ نے فرمایا کاغذ ان میرے کو ہی رہن دے، کاغذ کل قیامت والے دن ہی ہن کھلے گا۔ جبریل جدوں پھر بعد وچ بارگاہ نبی جاتا ہے نا تے حضور نے فرمایا جبریل او کاغذ لے گیا پھر لیندا نہیں ہوں، وہ تحریر لے گئے ہیں وہ لیاندی نہیں واپس۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندا سی ہن میرے کول ہی رہن دے، ہن میں قیامت نہیں کھولاں گا۔ آیا ذرا دیکھ حضور دے ناطے نال آیا، بولو کدے ناطے نال؟ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہدایت پہ لاکھوں سالہ رحمت حق کی ہونے لگی، بارشیں دین و دنیا کی لٹنے لگی، دولتیں کھول دی جس نے اللہ کی حکمت، وہ زبان جس کو سب کن کی کو جی کہے، اس کی ناپ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جسمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس رضا نے ہے لکھا یہ پیارا سلام، جس رضا نے ہے لکھا یہ پیارا سلام، جس رضا نے ہے لکھا یہ پیارا سلام، اس کی پرنور تربت پہ لاکھوں سلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پنجابی کی اردو؟ اچھا اچھا اچھا. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، میں کوئی تقریر کر نہیں آیا، میں تو تہاڈی زیارت کرنے واسطے آیا. نہ میں کوئی عالم ہاں تے نہ تقریر کر سکنا، کیونکہ پڑھیا نہیں. محدث اعظم قیوم وقت حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد رحمت اللہ علیہ، آپ دے نال میں سن 1911 تے 12 چ پہلی دوسری جماعت پڑھی ہے، بس کورے ہی ہاں، کوئی تعلیم نہیں. میرے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سلطان الحقیقت حسان الہند سرتاج عارفاں سرتاج عابداں سرتاج زاہداں سرتاج عاملاں سرتاج کاملاں بریلی دے تاجدار عاشق رسول فنا فر رسول کشتہ عشق مصطفیٰ احمد رضا خان رضی اللہ تعالی. میرے والد صاحب آپ دے مرید سن. ساڈا سارا گھرانہ سیدنا آل رسول مار حروی رحمت اللہ علیہ دے مریدین چ. میرے والد صاحب شریف مکہ دے وقت عرب شریف دی فوج نو تربیت دیندے سن. میری پیدائش 1 جنوری سن 1900 مدینہ پاک دی بستی قباء شریف ہوئی. پیدائشی والدہ دے پیٹ تو نبینہ پیدا ہویا، مادر ذات نبینہ پیدا ہویا. 7 سال تک قریباً نبینہ رہا. 10 نومبر سن 1906 میرے والد صاحب 3 مہینے کی چھٹی لے کے ہندوستان آئے. ضلع گرداسپور بٹالہ شریف کے رہائشی. اتفاق دے نال میاں شیر محمد شیر ربانی تاجدار شرک پور ساڈے گھر تشریف لے آئے. میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ جدوں بھی اپنے دادا پیر و مرشد دے پاس ضلع گرداسپور مکان شریف تشریف لے جاندے، میرے نانا جان کو ایک رات ضرور ٹھہرا کرتے سن. میاں صاحب نے مینوں دیکھا کہ میرے نانا جان نو فرمایا کہ اپنے بچے نو بریلی شریف اپنے پیر و مرشد دے نہیں لے کے گئے. میرے نانا جان نے عرض کیتا حضور اے عرب شریف تو اے ہن آئے نے تے جان دا ارادہ کردے نے بریلی شریف. میاں صاحب نے فرمایا سید صاحب ارادہ نہ کرو، آج ہی لے جاؤ. میرے والد صاحب مینوں لے کے میری والدہ صاحبہ نو لے کے میری خالہ جان نو لے کے تے بریلی شریف روانہ ہو گئے. او دور پیدل سفر کرن دا سی. کوئی بساں، کوئی سکوٹر، کوئی رکشا، کوئی بائیسیکل، کوئی ایسی سواری نہیں سی ہوندی. یا بیل گڈیاں دے لوگ سفر کرتے سن تے یا پیدل جاندے سن. کافی دنوں دے بعد بریلی شریف پہنچے. میرے والد صاحب پیچھے میرے آلہ حضرت تشریف فرما سن حجرے شریف کے مینوں لے جا کے کہ آپ دی بارگاہ پیش کیتا. عرض کیتی حضور اے بچہ والدہ دے پیٹ تو نبینہ پیدا ہویا ہے، یہ واسطے دعا بھی فرماؤ اور کرم نوازی بھی فرماؤ. میرے آلہ نے فرمایا سید صاحب کتنی چھٹی لے کے آئے ہو؟ میرے والد صاحب نے عرض کی حضور 3 ماہ کی چھٹی لے کے آئے. میرے آلہ فرمان لگے سب کچھ تے مدینے پاک جے، واپس مدینے شریف تشریف لے جاؤ. کہ آپ نے جیب چو ایک رومال کاٹ کے دیتا، 10 رومال. فرمایا سید صاحب یہ رومال لے جاؤ، پانی کے نو بھگو لیا کرو تے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور دی صفائی کریا کرو. جیڑی خاکے پاک گردے پاک اس کپڑے نو رومال نو لگے اس دا دھوون لے لیا کرو، کسی برتن چ دھو لیا کرو.
صبح و شام بچے دی اکھاں چ ایک سلائی لگاؤ، ہاتھ تار کر کے اکھاں دے پھیریا کرو، صبح شام یہ ہوئی پانی گھٹ گھٹ پلایا کرو، رب کائنات اپنے حبیب لبیب دا صدقہ 4 دن دے بعد نور عطا فرما دے گا۔ سناتے میرے والد صاحب مینوں لے کے میری والدہ نوں لے کے واپس مدینہ شریف دا سفر اختیار کیتا۔ 15 دسمبر سن 1906، 16 دسمبر، 17 دسمبر تے 18 دسمبر سن 1906 میری والدہ صاحبہ بستی قباء شریف تو مینوں لے کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور تے لے جاندے، رومال نو گلا کر کے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفائی کر دے، جیڑی کھا کے پاک کر دے پاک رومال نو لگدی اس دا دھون لے لیندے، کسی برتن چ دھو لیندے، صبح شام میری اکھاں چ لاؤندے، ہاتھ تار کر کے میری اکھاں تے پھیر دے، صبح شام مینوں پلاؤندے۔ 19 دسمبر دی رات نو میں ستا آیا سا، رات نو جاگیا تے روشنی محسوس کی، میں اپنی والدہ صاحبہ نو آواز دیتی، اماں جان اٹھیے، اماں جان اٹھیے، میرے پیر و مرشد نے جو فرمایا تھا وہ وارد ہو چکا، تقدیر الہی بن چکی ہے۔ میری والدہ صاحبہ اٹھے، وضو فرمایا، شکرانے نفل ادا کیتے، صبح ہوئی، لوگ مبارکبادیاں دین واسطے آنے شروع ہو گئے۔ میرے والد صاحب نے اسی دن استعفیٰ دے دیتا، نوکری چھوڑ دیتی کہ بریلی شریف کی روانگی پھر اختیار کر لی، سیدھے بریلی شریف پہنچے۔ میری والدہ صاحبہ فرماؤندے سن کہ جدوں میرے پیر و مرشد اعلی حضرت مجدد دین و ملت سلطان الحقیقت بریلی دے تاجدار عاشق رسول فنافر رسول کشتہ عشق مصطفیٰ مدعا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے سن کہ رومال لے جاؤ، اس طریقے دے نال روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کریا کرو۔ میری والدہ صاحبہ فرماؤندے نے کہ میں بیٹھی پردے چ آپ دی گفتگو سن رہی تھا، میں اپنے دل دے وچ منت مان لئی، اے مولا کریم میرے بچے نو روشنی عطا ہو جائے تے اپنے پیر و مرشد دا 3 مہینے لنگر پکاواں گے۔ میری والدہ صاحبہ بریلی شریف پہنچ کے تندور تے روٹیاں لاؤندے، میری خالہ جان آٹا گوندے، سالن پکاؤندے تے میرے اعلیٰ حضرت دے جڑے مہمان آؤندے انہاں واسطے لنگر تیار کر دے۔ میرے والد صاحب کلہاڑی لیندے، رسی لیندے، بریلی دے جنگل چ چلے جاندے، لکڑیاں کٹ کے گٹھا سر تے اٹھا کے لے آندے۔ 3 مہینے تک میری والدہ صاحبہ نے، میری خالہ جان نے لنگر پکایا میرے اعلیٰ حضرت کا۔ میرے اعلیٰ حضرت صرف عالم دین نہ سن، عظیم سیاستدان سن، عظیم سائنسدان سن، عظیم ریاضی دان سن، انمول شاعر سن، بے مثل و بے مثال داستان سن۔ اپنی نام لکھی ہوئی خود پڑھتے تھے، کس طرح پڑھتے سن؟ بالہانہ انداز پڑھتے سن۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ لوم دام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے یا رسول اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ایک دفعہ شعر پڑھتے سن، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، ایک شعر نو 15-20 مرتبہ پڑھتے سن، پھر اگلا شعر شروع کرتے سن۔ 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے رات شریف ختم کرتے سن۔ آنسو جاری ہوتے سن، ریش مبارک تار ہو جاتی سی، کپڑے پک جاتے سن۔ عاشق رسول تے فنافر رسول، فنافر رسول پتہ کس نو کیا جاتا ہے؟ جس دا سایہ نہ ہوئے، سایہ ختم ہو جائے اس کو کہتے فنافر رسول۔ میرے نانا جان، میرے والد صاحب فرماؤندے سن لوگوں کہ اسی دیکھنے آ گیا اللہ حضرت دا سایہ نہیں ہوتا، فنافر رسول ہو چکے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت دا پھر شان اللہ نے یہ بنایا کہ تسی دنیا دے کسے کونے چلے جاؤ، کسے تختے دے چلے جاؤ، کسے ملک، کسے ضلع، کسے تحصیل، کسے گوشت، کسے قریے، کسے گاؤں چلے جاؤ،
کسی گلی کوچے چلے جاؤ، میرے اعلیٰ حضرت سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ساری دنیا سے پڑھے جانا۔ کریا بکریا کریا بکریا رکو بکو شہر بشہر ارجو بجو، تیرا ہی ذکر ہے اے رضا کوچا بکوچا رسو بزو۔ میں جی تمہیں کچھ گلاں سناؤن آیا، وہ کرامات اج سناواں گا میں جیڑی نہ کسی کتاب چوں میں پڑھی ہے کہ نہ کسی سنی ہے، بلکہ اپنے سر دی اکھاں نال ویکھی عینی شاہد ہاں، آئی وٹنس۔ میرے اعلیٰ حضرت نے میرے والد صاحب نے فرمایا، اس وقت میں نبینا سا، فرمایا آپ کا بچہ تہاڈا بچہ بینا بھی ہو جائے گا، کہ اللہ تعالی ساری روئے زمین جی اس بچے نو سیر بھی نصیب فرمائے گا، کہ عظیم تو عظیم تر عظیم تو عظیم ترین ہستیاں جی رب کائنات اس بچے نو زیارت بھی نصیب فرمائے گا۔ پہلی جنگ عظیم دا آغاز سی، ایک بزرگ حضرت مست جمال قادری آپ دے نال میں ایک پیدل سفر کیتا، پونے 3 سال پیدل ٹرتے رہے، سفر کرتے رہے، دمشق پہنچے، حضرت سیدنا محمد ایوب کربی رحمت اللہ علیہ دے مزار شریف تے حاضری دیتی، جنہ دا پیر مبارک قبر تو باہر ہے۔ اصحاب کہف دی غار پاک سے گئے، حاضری دیتی، مصر پہنچے، فرعون دی لاش نو دیکھا، بہت ساریاں زیارت کیتیاں، تے عراق دے مشہور شہر بابل گئے، بابل کنویں تے گئے، ہاروت ماروت جنہ دا ذکر پہلے سپارے کے آخر تے آندا ہے، بی بابلا ہاروت و ماروت۔ انہاں دو فرشتیاں نو پیراں تے زنجیراں پئیاں نے، الٹے لٹکیا ہویا اپنی اکھاں نال دیکھیا، انہاں فرشتیاں نال سوال و جواب کیتے، بچپنا سی نا، کوئی شعور نہیں سی انہاں، دل سے خیال آیا کہ جدو میں ہندوستان جاواں گا تے بریلی شریف پہنچاں گا تے اپنے پیر و مرشد نوں ساریاں گلاں سناواں گا۔ میں بٹالے شریف تو جدو امبالے پہنچیا، امبالے تو 1 گھنٹے کا رستہ ہے پانی پت کرنال، پانی پت کرنال سے 1 گھنٹے کا رستہ ہے بریلی شریف۔ پانی پت کرنال پہنچیا، میرے علم چ نہیں سی تے میرے اعلیٰ حضرت راتی پانی پت کرنال تشریف لے آئے نے تے آپ دا اتنے بیان ہویا۔ میں بازار چوں جا رہا سا، دیکھا ایک موچی کی دکان تے میرے اعلیٰ حضرت بیٹھے نے، موچی پیر دا ناپ پیا لیندا ہے جتی بناؤن واسطے۔ میں آپ کی زیارت کی تے دوڑے آپ وال سڑک پار کرنے لگا، آپ کی نگاہ میرے تے پئی، آپ نے فوراً موچی وال مخاطب ہو کے فرمایا کہ دیکھو بھئی یہ سید آ رہے ہیں، دمشق میں گئے تھے حضرت سیدنا محمد ایوب کربی رحمت اللہ علیہ، جن کا پاؤں قبر سے باہر ہے، زیارت کر کے آئے ہیں۔ اصحاب کہف کی غار پر گئے، پہنچے، اتنے دن وہاں رہے ہیں، نفل اتنے پڑھ کے آئے ہیں، فرعون کی لاش کو مصر میں دیکھ کے آئے ہیں، بابل کنویں پر پہنچے، ہاروت اور ماروت کو الٹے لٹکے ہوئے دیکھا، ان سے باتیں کی، ساریاں گلاں میرے آن تو دسن تو پہلا ہی آپ فرما رہے ہیں۔ قربان جائیں عاشقوں کی نگاہ پر جو دیکھتے ہیں دور دور، خدا نے ان کی نگاہ سے پردے ہٹا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میرے اعلیٰ حضرت نے میرے ابا جان نے فرمایا کہ تہاڈے اس بچے نو اللہ تعالی عظیم تو عظیم تر تے عظیم تو عظیم ترین ہستیاں دی زیارت بھی نصیب فرمائے گا۔ آپ نے سن 1906 فرمایا، جنوری سن 1981 اس حکومت سعودیہ نے مسجد نبی کی توسیع کی تھی، کھلیا کیتا، وڈیا کیتا، ون وے ٹریفک بنائی، رستے کھلے کیتے، حضرت عبداللہ پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے والد پاک دے
میدار شریف قبر مبارک رستے چاہیے سی مفسر کرنا وہ قبر شہید کیتیاں تے سارے صحابہ کرام ترو تازہ نکلے انہوں نے جسم ترو تازہ نکلے رب تعالیٰ نے مینو بھی زیارت نصیب فرمائی واقعہ بڑا لمبا ہے مفسر کرنا میں حضرت عبداللہ پاک دی پیشانی مبارک دے بوسا بھی دیتا آپ تے لباں مبارک دے بوسا دیتا خوشبو آ رہی سن بالکل ترو تازہ جسم سی بلکہ ڈاکٹر نے اتوں تک لکھا اخبار کہ نبضاں چل رہی سن نبضاں چل رہی سن جڑے گلاب دیا پتیاں 1400 سال پہلے پائیاں گئی سن تے وہ کفن دے مبارک دے اندر تے باہر اسی طرح ترو تازہ سن اسی طرح ترو تازہ سن میرے اعلی حضرت نے 75 سال پہلے فرمایا یہ واقعہ جڑا ہے 1 جنوری سن 1981 جو ہے وما علینا الا البلاغ بھی یار زندہ صحبت باقی پھر انشاءاللہ کری زندگی رہے ماشاءاللہ یہ جائیں گے بدل اپنے حالات مدینے میں مدینے جائیں گے بدل اپنے حالات پوری آواز جائیں گے بدل اپنے حالات جائے جو آقا سے ملاقات مدینے میں ہو جائے جو آقا سے ملاقات مدینے میں ہو جائے جو آقا سے ملاقات اٹھنے نہ کبھی دیں گے چوکھٹ سے یہ سر اپنا اٹھنے نا اٹھنے نا کبھی دیں گے چوکھٹ سے یہ سر اپنا کیوں مل جائے اگر ہم کو ایک رات مدینے میں مل جائے اگر ہم کو ایک رات مدینے میں مل جائے اگر ہم کو ایک رات سنتے ہیں کہ نوری بھی ماشاءاللہ سنتے ہیں کہ نوری بھی کرتے ہیں وہاں سجدے سنتے ہیں کہ نوری بھی کرتے ہیں وہاں سجدے انوار کی ہوتی ہے برسات مدینے میں انوار کی ہوتی ہے برسات مدینے میں مدینے انوار کی ہوتی ہے برسات جنہوں نے مدینے نال پیارے ذرا اچھی ہو جائے جو آقا سے ملاقات میں مدینے ہو جائے جو آقا سے ملاقات یہ شعر ایک بھائی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میرا نام نہیں بتانا یہ شعر گرا کہ کوثر دا پانی
بڑی توجہ سے بھائی جان، بڑی مہربانی آپ کی، کہ کوثر دا پانی انج بھی تے جانی سونے دے لاوا جند انج بھی تے جانی سونے دے لاوا جند انج بھی تے جند انج بھی تے جانی یارو میں تر جان